کچھ لوگوں کو یہ تکلیف ہوتی ہے کہ انہیں رات کو صحیح نظر آتا ہے اور دن کو نظر نہیں آتا، انہیں روزکوری کہا جاتا ہے۔ ایک شب کوری ہے، ایک روزکوری ہے۔ اگر مریض شب کور ہے نا تو رات کو سوتے وقت نا سرما پر، رات کو سوتے وقت سرما، اچھے خالص سرما لے لیں۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے محترم دوستوں، ایک بیماری آنکھوں کی ہے جس کو شب کوری کہتے ہیں۔ شب کوری سے نجات، ایک شب کوری ہے، ایک روز کوری ہے۔ شب کوری کس کو بولتے ہیں میرا؟ کہ رات کو کوئی چیز اندھیرے ہے، رات کو نظر نہیں آتی ہے، رات کے وقت ان کو نظر بالکل نہیں آتا ہے۔ اور ایک روز کوری ہے، یعنی دن کو سورج جب نکل جائے تو ان کو نظر نہیں آتا ہے۔ یہ ایک بیماری ہے آنکھوں میں، تقریباً بہت دیکھا ہم نے اپنے مدرسہ میں بھی ایک معلمہ ایسے تھی، تو ان کو دیکھا تھا میں نے، اس کو جو ہے سورج کی روشنی میں اس کو بالکل نظر نہیں آتی، کیمرہ کو بالکل اندھیرے کر کے اس کے بعد اس کو نظر آتے رہے۔ تو اس شب کوری جو رات کو کسی کو نظر نہیں آتی ہے، ان صورتوں میں نا بعض لوگ دن میں صحیح دیکھتے ہیں اور رات کو انہیں نظر بالکل نہیں آتے ہیں۔ انہیں فارسی اور اردو میں شب کوری، اردو میں بھی شب کوری کہتے ہیں، فارسی میں بھی شب کوری کہتے ہیں۔ اور ان کی برعکس کچھ لوگوں کو یہ تکلیف ہوتی ہے کہ انہیں رات کو صحیح نظر آتا ہے اور دن کو نظر نہیں آتا، انہیں روز کوری کہا جاتا ہے۔ ایک شب کوری ہے، ایک روز کوری ہے۔ اگر مریض شب کور ہے نا تو رات کو سوتے وقت نا سرما پر، رات کو سوتے وقت سرما، اچھے خالص سرما لے لیں۔ سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ جو سب کو یاد ہوتا ہے، بالکل آسان سورت ہے اور ہر بندے کو یاد ہوتے ہے۔ سورہ الحمد سورہ، سورۃ الفاتحہ یعنی الحمد سورہ، سورۃ الفاتحہ اس طرح پڑھے کہ بسم اللہ کی میم ملا کر، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے نا، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ، الحمد نہیں پڑھنا، الحمدللہ کی رب العالمین ملا کر، بسم اللہ کی میم کو ملا کر اس طرح سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھ کر سرمے کے اوپر دم کر دیں۔ سرما کے اوپر دم کرنے کے بعد ہی سونے سے پہلے وہ سرما لگا لیں، سونے سے پہلے آپ لگا لیں۔ کوئی شب کور رہا ہے، رات کو آپ کو نظر نہیں آتا ہے نا، ہر آنکھ میں تین دفعہ لگائیں، 3 سلائیں، مطلب اس کی جو ڈنڈی ہے سرما دانی کیا، تو اس کو 3 سلائیں، مطلب 3 دفعہ لگائیں۔ اور الٹے آنکھوں میں بھی 3 دفعہ لگائیں، سیدھے آنکھ میں پہلے لگائیں 3 دفعہ، پھر الٹے آنکھوں میں 3 دفعہ لگائیں نا۔ یہ آیات کتنا دفعہ پڑھنا ہے؟ سورۃ الفاتحہ بسم اللہ کی میم ملا کے 7 بار پڑھنا ہے، اور سرما، خالص سرما کے اوپر آپ دم کر لیں، سرما دانی میں دم کر دیں۔ کرنے کے بعد ہی رات کو سونے سے پہلے آپ 3 دفعہ ادھر سیدھے آنکھ میں، پھر 3 دفعہ الٹا آنکھ میں لگا لیں نا۔ اور اگر مریض اور روزکور ہے، روزکور کا مطلب دن میں نظر نہیں آتا ہے، تو یہی عمل صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے، جب سورج طلوع ہوتا ہے ان کو نظر نہیں آتا ہے نا، تو پھر اسی طریقے سے سرما کو، جو سرما ہے آپ نے پڑھ لیا، پڑھنے کے بعد اس کو سورج نکالنے سے پہلے آپ اپنا آنکھوں میں لگا لیں، سورج طلوع ہونے سے پہلے آپ اپنا آنکھوں میں لگائیں، تو اس مصیبت سے ہمیشہ کے لیے آپ کا جان چھوڑ جائے گا۔ شب کور یا روزکور
یعنی کسی کو رات کو نظر نہیں آتا ہے، کسی کو دن کو نظر نہیں آتا ہے۔ رات کو نظر نہیں آتے ہیں تو رات کو سونے سے پہلے لگا لیں، دن کو نظر نہیں آتا ہے تو سورج طلوع ہونے سے پہلے آپ یہ سرما جو ہے لگا لیں۔ اور یہ پڑھنا کتنا دفعہ سورہ فاتحہ؟ 7 بار۔ بسم اللہ کی میم ملا کر پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ، بالکل آسان ہے۔ آپ اللہ کی ذات نے چاہے جو جن کو رات کو نظر نہیں آتا، دن کو نظر نہیں آتا، اس بیماری سے ہمیشہ کے لیے آپ کا جان چھوٹ جائے گا، اللہ آپ کو نجات دے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس کو عمل کریں، عمل کر کے دیکھیں، اللہ انشاءاللہ بہت فائدہ دے گا، اور شبکور کے لیے بھی ہے، رب کو شبکوری کے لیے بھی ہے، اور روزکوری کے لیے بھی ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل کر کے دیکھیں، اللہ آسانی فرمائے گا۔ یہ آنکھوں کی علاج کے بارے میں میرے دوستوں آپ ہمیشہ یاد رکھیں، میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ مغرب کی فرض کی بعد یا نورو 15 مرتبہ پڑھیں، فجر کی فرض نماز کے بعد یا نورو پڑھ کے اپنا آنکھوں میں دم کریں، اسے کر کے انشاءاللہ آپ کی ہر قسم کی بیماری سے اللہ رب العزت آپ کو نجات عطا فرمائیں گے، آنکھوں کی ہر بیماریوں سے۔ تو میرے محترم دوستوں یقین کے ساتھ کریں، جب یقین کے ساتھ کلام الہی ہے، بہت بڑی معجزہ ہے اللہ کی کلام، یہ ایک شفا بھی ہے پورا امت کے لیے، اور شفاعت کی ذریعہ بھی ہے۔ پھر اللہ اسی کی ذریعہ سے روحانی اور جسمانی ہر قسم کی بیماریوں سے اللہ نجات عطا فرماتی ہے۔ جب آپ پڑھیں گے یقین کے ساتھ، آپ کی روحانی علاج بھی ہو جائے گی، کیوں؟ آپ کی اللہ کی کلام ہے نا، کہ اللہ کی کلام کے اوپر آپ کی یقین ہو جائیں گے، اور جسمانی اعتبار سے اللہ آپ کو آپ فائدہ دیں گے، آپ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں، تو پھر جسمانی بیماریوں کا بھی آپ کی علاج ہوگی۔ تو روحانی اور جسمانی دونوں بیماریوں کی علاج کلام الہی ہے، اور اللہ کی بہت بڑی کلام، یہ بہت بڑی معجزہ ہے، کیونکہ یہ کلام اللہ شریف ہے۔ کلام اللہ شریف کے اندر اللہ نے بہت بڑی اعجاز رکھا ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سوا علاوہ اور کسی کتاب کو کلام اللہ شریف نہیں کہا، صرف ایک واحد قرآن مجید ہے جس کو اللہ نے کلام اللہ شریف کہا۔ یہ اللہ کی کلام ہے، اللہ سے آپ باتیں کر رہے ہوتے ہیں میرے دوستوں۔ اگر آپ نے کلام پڑھ رہے ہیں تو اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، تو آپ یقین کے ساتھ اگر عمل کریں گے تو دنیاوی اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی آپ مستفید ہو سکتے ہیں نا۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔